بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ اللہ آپ کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ درس حدیث میں آج ہم سنیں گے رمضان میں اگر کوئی آدمی بھول چوک کر کچھ کھا پی لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ رواہ البخاری کتاب الصوم باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، حدیث نمبر 1933۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی بھول کر کے کوئی چیز کھا لے یا پی لے اور وہ حالت روزہ میں ہو فَلْيُتِمْ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس روزے کو کمپلیٹ کرے، مکمل کرے۔ یہ نہیں کہ اس نے کھا لیا، بھول کر کھا لیا، بھول کر کے پی لیا تو وہ اس روزے کو چھوڑ دے گا، نہیں۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں فَلْيُتِمْ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اس نے جو بھول کر کھایا ہے یا بھول کر پیا ہے اس نے بھولا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھلا دے تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو چاہیے کہ اس اللہ کے حکم کو بھی مانے کہ اس نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، تم اپنے اس روزے کو کمپلیٹ کرو۔ اس حدیث کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کو کئی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، اگر روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر، ہاں بھول کر، اس لفظ کو یاد رکھیں۔ اگر ہم بھول کر کھا پی لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہم جان بوجھ کر کے کھائیں اور کہیں کہ میں بھول کے کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم بھول کے کھائے ہو یا جان بوجھ کر کھائے ہو، اس پر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے۔ اسی طرح سے بھول چوک کر کے روزہ کی حالت میں کھا لینے سے پھر اگر ہم اس روزے کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ دوسری بات، حلق کے راستے سے جو کھانے پینے کی چیز اندر داخل ہو تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم وضو کر رہے ہیں، پانی ہم ایک گھونٹ نکل گئے، بعد میں یاد آیا ارے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ آپ کو وضو کرتے وقت احتیاط برتنا چاہیے تھا کہ آپ کا پانی آپ کے حلق کے اندر نہ اترے۔ اسی طرح سے اسباغ الوضو کے اندر بعض لوگ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور پانی کھینچ لیتے ہیں اندر۔ ناک میں اتنا ہی پانی ڈالیے جو آپ کے ناک کا باسا ہے، وہاں سے پھر پانی واپس آ جائے، اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ناک کے باسے سے بھی آپ کا پانی اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کو آپ کو بہت باریکی سے سمجھنا ہے۔ اس لیے حالت رمضان میں، روزے کے مہینے میں، روزے کی حالت میں کبھی بھی کوئی ہمارا بھائی وضو کرے یا بہن وضو کرے تو اس کو چاہیے کہ ان دو چیزوں کا خیال کرے۔ جب وہ پانی حلق منہ میں ڈالے تو اپنے حلق کے اندر نہ لے، اور جب وہ ناک کی صفائی کرے تو ناک کے باسا کے اندر نہ لے۔ یہ دونوں چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے، تب ہمارا وضو تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر ناک کے باسے سے پانی اندر چلا گیا حلق میں، یا حلق سے پھر پانی اندر چلا گیا تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم نے جلدی سے اس کو تھوک نہیں دیا یا کھکھار کر کے اس کو باہر نہیں کر دیا، اگر ہم نے باہر نہیں کیا اور پانی کو آسانی سے اسی نگل گئے تو ہمارا روزہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ دو احتیاط کی ہمارے لیے بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس ٹکڑے کے ضمن میں ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیا کوئی حالت روزہ میں انجیکشنز وغیرہ ہم لگوا سکتے ہیں؟ انجیکشن دو طریقے کے ہوتے ہیں، دو تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پروٹین، جو ہماری بدن کو طاقت اور قوت دیتا ہے، جیسے نیروبیان وغیرہ ہے، اور اس طرح سے ملٹی وٹامن انجیکشنز ہیں، وی آئی ایم کر کے جو ہے
بہت سارے ایسے انجیکشنز آتے ہیں. تو اگر ایسے انجیکشنز آپ لگوا رہے ہیں حالت روزہ میں تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا, آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اچانک آپ کو دست آنا شروع ہو گیا, آپ گولی نہیں کھا سکتے ہیں, آپ کے دست کو روکنے کے لیے, آپ کے اجابت کو روکنے کے لیے آپ انجیکشن لے رہے ہیں, آپ کے پیٹ میں اسٹمک میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, آپ کے کا ہیڈ جو ہے درد میں ملوث ہے, ایسی صورت میں اگر آپ درد کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن غذائیات پر مشتمل کوئی انجیکشن جو آپ کو پروٹین پہنچاتا ہو, طاقت پہنچاتی ہو, ایسی چیزیں آپ کو انجیکشن کے طور پر لینا حرام ہے, آپ کا روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے بھول چوک اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے, لیکن جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. نمبر 4, اللہ کے ہاں روزے دار کی بڑی اہمیت ہے, بہت اہمیت. نمبر 5, بھول کر کھا پی لینے کی صورت میں جیسے یاد آئے یا کوئی متنبہ کرے تو فوراً روزے دار کھانے پینے سے رک جائے, منہ میں جو لقمہ ہو اسے تھوک دے, باہر نکال دے اور اپنا روزہ وہیں سے کمپلیٹ کر لے. اور یہ تقریباً غلطی رمضان کے مہینے میں تو بہت کم ہوتی ہے, لیکن رمضان کے مہینے کے بعد جب محرم کا روزہ آتا ہے یا اس طرح سے بیچ میں ہم کوئی اور نفل روزہ رکھتے ہیں, قربانی کے دن کا روزہ ہوتا ہے, قربانی سے ایک دن پہلے کا عرفہ کا روزہ ہوتا ہے, ان روزوں میں ایسی غلطیاں انسانوں سے بہت ہوتی ہیں. مجھ سے بھی ایسی کئی غلطیاں ہوئی ہیں کئی بار, لیکن اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کی ہے اور قبول اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرمائے. کہ محرم کا کبھی ہم رکھتے نہیں, بعد میں محرم کا کوئی روٹین نہیں رہتا ہے, ہم محرم کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ ہے, آدمی اس میں کبھی کبھی پانی پی لیتا ہے, کبھی کبھی جو ہے کچھ کھا لیتا ہے, کبھی مدرسے میں رہو بچوں کے درمیان چاکلیٹ وغیرہ بچے کھا رہے ہیں ان سے ہم لے کر کے کھا لیتے ہیں, کبھی ایسے ہی دوست آ گئے ان کو پانی پلانے کے بہانے ہم بھی 2-4 لقمے منہ میں ڈال لیتے ہیں, تو یاد نہیں رہتا ہے. بسا اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ایسی غلطیوں پر اللہ رب العالمین نے مواخذہ نہیں رکھا ہے کیونکہ وہ غلطی ہے, بھول چوک ہے, بھول چوک کر کھا پی لینے سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. لیکن اگر ہم جان بوجھ کر کھائیں گے تو وہ خطا ہوگی, غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. اور آخری بات, ہر اس شخص کو اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا ہے, لیکن بھولنے والے سے یہاں بطور اعزاز کہا گیا ہے کہ وہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ذہن سے وہ بات اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مصلحت کی خاطر اس کو اللہ رب العالمین نے کچھ کھلا دیا اور پلا دیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بہت کمزور, اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہو, اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذہن سے اس بات کو نکال دیا کہ میں روزے سے ہوں اور کچھ کھلا دیا. اس کے بعد میں اسے ذہن میں آ رہے میں تو کھا لیا ہوں, میں تو پی لیا ہوں. تو اللہ کا بندہ اگر وہاں سے اپنے روزے کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے روزے پر کوئی حرف نہیں آتا ہے. اور اسی طرح سے انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا, فرشتوں کے اندر ہے کہ وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے نہ تو کوئی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی بھولتے ہیں. ان کے اندر بھولنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے. بھول چوک کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر رکھی ہے. اس لیے کوتاہیاں, غلطیاں, خطائیں انسانوں سے زیادہ سرزد ہوتی ہیں, فرشتوں سے یہ چیزیں سرزد نہیں ہوتی ہیں. بھول چوک انسانی صفت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت بھی دی ہے, اگر کچھ بھول چوک کر کے کھا پی لیے تو اللہ رب العالمین تمہارے اس کھانے پینے سے تمہارے روزے پر کوئی حرف نہیں لائے گا, بلکہ اس روزے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. رب العالمین سے دعا ہے, پروردگار اگر ہم کوئی چیز بھول چوک کر کھا لیں تو اللہ تیری طرف سے ہے, تو اس سے تو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے روزوں کو کمپلیٹ کرنے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک وسلم.